بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے حکومت کی طرف سے HPV ویکسین کی مہم کا آغاز ہوا ہے تب سے اب تک مجھے مسلسل پیشنٹس کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے میسیجز اور کالز آ رہی ہیں کہ بطور ہومیوپیتھک فزیشین اور ریسرچر اس کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کروں۔ میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، پھر اس کو کمپیئر کیا ہے اپنی ہومیوپیتھک فلاسفی کے ساتھ۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی، ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے اس کو ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے اور پرزور سفارش کی ہے کہ یہ آپ اپنی بچیوں کو ضرور لگوائیں، یہ سیف ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ یہ سیف ہے اور آپ ضرور لگوائیں، کیونکہ اس کے ساتھ کینسر کا نام جڑا ہوا ہے تو پیرنٹس بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ اگر وہ ویکسین نہ لگوائیں تو کہیں خدا نخواستہ واقعی ان کی بچی کو کینسر تو نہیں ہو جائے گا، یا پھر اگر یہ کینسر کی ویکسین ہے تو کہیں یہ اتنی پاورفل، اتنی طاقتور کوئی ویکسین یا میڈیسن تو نہیں کہ اگر ان کی بچی کو یا بچے کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لگوا لیتے ہیں تو کہیں اس کی وجہ سے تو ان کی بچی کو یا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ بیسک معلومات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، جن سے آپ کو یہ سمجھ آئے، یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ نے یہ ویکسین لگوانی ہے یا نہیں لگوانی۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ کینسر کی ویکسین نہیں ہے، یہ ہیومن پیپیلوما وائرس سے تحفظ کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے، اور یہ وائرس باڈی کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے اور 70 سے 90% متاثرہ لوگوں میں یہ خود مدافعتی نظام کے تحت یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور باڈی خود اپنی اصلاح کر لیتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی انفیکشن خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا علاج کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی انفیکشن کینسر تب بنتی ہے جب یہ انفیکشن بار بار ہو یا پھر یہ لمبا عرصہ باڈی کے اندر سٹے کرے، اور انفیکشن اور کینسر میں بہت بڑا فرق ہے، اس فرق کو بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ آسان ترین الفاظ میں انفیکشن ایک محدود پیمانے کی خرابی ہوتی ہے اور کینسر ایک ڈیپ اور انتہائی طاقتور اور آؤٹ آف کنٹرول قسم کی خرابی ہوتی ہے، جہاں مدافعتی نظام بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے اور کینسر کی گروتھ یا کینسر کے سیلز کے اندر جو بڑھوتری یا چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے میں، ان کو روکنے میں مدافعتی نظام بالکل ناکام ہو جاتا ہے، جبکہ انفیکشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ انفیکشن ایک شہر کے اندر ایسی محدود پیمانے کی کریمنل ایکٹیویٹی ہے جب شہر کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پورا ہولڈ ہے اور وہ کسی بھی ہونے والی خرابی کو پورے پرزور طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے اور اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ختم کر بھی لیتے ہیں۔ شہر کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے طاقتور ہیں، ایکٹیو ہیں، اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ باہر سے کوئی کریمنل آتا ہے، وہ اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی کریمنل ایکٹیویٹی کو کنٹرول اور ختم کر لیتے ہیں۔ جبکہ کینسر ایک ایسی خرابی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر کے اندر سے ایک گینگ پیدا ہو جاتا ہے جو بالکل قانون کو نہیں مانتا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوئی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، نہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اپنی مرضی سے، اپنے زور سے، اپنی طاقت سے وہ پھیلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ پورے شہر پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے اور شہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کینسر، کہ کینسر کے سیلز باڈی کے اندر
جو اس کی باڈی کی اپنی امیون سسٹم کی اصلاحی کوششیں ہوتی ہیں ان کو مکمل طور پر ناکام اور ناکارہ کر دیتے ہیں، اور خودکار طریقے سے اپنی مرضی سے باڈی کے اندر خرابیاں اور چینجز لانی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بڑا ڈیفرنس ہے انفیکشن میں اور کینسر میں۔ لہٰذا یہ جو ویکسین ہے یہ کینسر کے خلاف ویکسین نہیں ہے، یہ ہیومن پیپیلوما وائرس کے لیے یہ ویکسین بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ ویکسین بنانے والے یا لگانے والے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس وائرس کے ڈیڈ شیل ہوتے ہیں، جب وہ باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف باڈی میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر اس انفیکشن کے لگنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کینسر کب ہوتا ہے؟ کینسر تب ہوتا ہے جب یہ انفیکشن بہت لمبا عرصہ اندر سٹے کرے اور پھر وہ خرابی آگے بڑھتی چلی جائے، اور پھر وہ خرابی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ کینسر کی شکل اختیار کر لے اور مدافعتی نظام اس کی اصلاح کرنے کے قابل نہ ہو۔ یعنی اکیلا یہ وائرس کینسر پیدا نہیں کرتا، اس کے ساتھ جب مدافعتی نظام کی ناکامی، امیون سسٹم کی ناکامی شامل ہوتی ہے تو تب کینسر کی شکل اس کی انفیکشن اختیار کرتی ہے۔ امیون سسٹم کی ناکامی کے بغیر کینسر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اپنی بچی کو یا بچے کو یہ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو اس سے آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بچی یا بچہ اس انفیکشن سے محفوظ ہو گیا، اور اس انفیکشن سے آگے چل کر جو کینسر ہوتے ہیں وہ صرف سروائیکل کینسر نہیں ہے، وہ پینائل کینسر بھی ہے مردوں میں، اور عورتوں میں اینل کینسر بھی ہے، اور عورتوں میں ویجائنل کینسر بھی ہے، ولور کینسر بھی ہے۔ یعنی صرف سروائیکل کینسر نہیں ہے، اور بھی کینسر کی کچھ شکلیں ہیں جو ہیومن پیپیلوما وائرس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، اس ویکسین کے ذریعے اس وائرس سے تو حفاظت ہو گئی، لیکن باقی وائرسز جو آئے دن آ رہے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں پوری کمیونٹی پر اور یا انڈیویجولی، ان وائرسز کے لیے آپ کیا کریں گے؟ وائرس تو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا آتا رہتا ہے۔ ہم نے زندگی میں پہلے کبھی ڈینگی نہیں سنا تھا، اگرچہ ہومیوپیتھک بکس میں، لٹریچر میں 150-200 سال پہلے کی کتابوں میں ڈینگی کا ذکر ملتا ہے، لیکن عام عوام نے کبھی ڈینگی نہیں سنا تھا۔ تو ڈینگی اس نے پورے ملک میں ایک ہیجان پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد کورونا آیا، اور کورونا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آگے آیا یہ چکن گونیا آ گیا۔ تو وائرسز تو آئے دن کوئی نہ کوئی نئے سے نیا آتا رہے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی انوائرمنٹ پیدا ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی وائرس آگے بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ خرابی پیدا کرتا ہے یا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر اس وائرس سے آپ محفوظ ہو بھی جاتے ہیں اس ویکسین کے ذریعے، تو باقی جتنے وائرسز ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ اگر یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ہے تو پھر سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں سفلس بھی ہے، جس میں گونوریا بھی ہے، جس میں اور بہت ساری بیکٹیریل بیماریاں بھی ہیں جو سیکشلی آگے پھیلتی ہیں۔ اگر یہ ویکسین لگوا کر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ بیماریوں سے تحفظ ہو گیا، تو وہ بھی ساری بیماریوں سے تحفظ نہیں ہوگا، صرف اس وائرس سے ہی ہو جائے گا۔ تو اگر امیون سسٹم آپ کی بچی کا یا بچے کا کمزور ہے تو آپ اس کو یہ ویکسین لگوا کر اس وائرس سے محفوظ کر بھی لیتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک فلسفی کے مطابق یا ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق، میں ایک مثال کے ذریعے اگر آپ کو یہ سمجھانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ ایک انتہائی خستہ عمارت ہے پرانی، جو کہیں سے بھی کسی وقت بھی گر سکتی ہے، تو آپ کسی ایک کمرے کی چھت کو سپورٹ دے کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر پوری عمارت ہی خستہ ہو چکی ہے
کسی وقت بھی کسی طوفان سے، آندھی سے، کہیں سے بھی کوئی بھی چیز گر سکتی ہے، تو کسی ایک جگہ سے آپ اس کو سپورٹ دے کر کب تک بچا لیں گے اور کتنا بچا لیں گے؟ باقی آرگنز کا کیا کریں گے؟ اگر یہ سروائیکل کینسر سے حفاظت کرتی ہے یہ ویکسین، تو بچی یا بچے کے باقی آرگنز کو کیسے بچائیں گے؟ آپ اس کے لیور کو کیسے بچائیں گے؟ آپ اس کی کڈنیز کو کیسے بچائیں گے؟ آپ اس کے ہارٹ کو، اس کے پھیپھڑوں کو کیسے بچائیں گے؟ اور جو بہت ساری کینسرز اس وقت پاکستان میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، لیور کینسر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بریسٹ کینسر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو باقی تمام کینسر سے آپ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ کریں گے؟ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو واقعی ان بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کرنا ہے تو آپ ان کی ڈائٹ کی اصلاح کریں، آپ ان کے لائف سٹائل کی اصلاح کریں اور ان کے امیون سسٹم کو اس حد تک طاقتور اور سٹرونگ کریں کہ صرف اس وائرس سے نہیں، باقی ہر قسم کے وائرسز سے اور باقی تمام بیماریوں سے بھی آپ کا بچہ مستقل بنیادوں پر محفوظ ہو جائے۔ اور حکومت بھی اگر یہ ویکسین لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، ایک مخصوص بیماری سے یا کسی حد تک ایک بیماریوں کے مخصوص گروپ سے بچانے کی یہ ایک کوشش ہے اور اس سے کسی حد تک فائدہ بھی شاید ممکن ہے، لیکن جو اتنے بڑے پیمانے پر باقی ساری تباہی پھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کوئی انتظامات کریں۔ آپ اسکولوں میں اور کالجز میں جو انتہائی گھٹیا قسم کا کینٹین سسٹم بن چکا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ توجہ دیں۔ آپ کینٹینز میں، اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کی کینٹینز میں جنک فوڈ پر پابندی لگائیں۔ آپ بچوں کو صحت مند طریقے سے رہنا اور جینا سکھائیں۔ آپ ایجوکیشن میں اور نصاب میں صحت مند لائف سٹائل سکھانا شروع کریں۔ میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ ماسٹر کر جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، لیکن ان کو اتنا بھی شعور اور ان میں اتنی عقل نہیں آتی کہ انہوں نے کھانا کیا ہے اور انہوں نے جینا کیسے ہے۔ لہٰذا ہومیوپیتھک نقطۂ نظر سے اس ویکسین کے حوالے سے جو ایک اوور ویو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، جس کی روشنی میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، اور اگر آپ ویکسین لگاتے بھی ہیں تو اس سے کس حد تک آپ کی بچی محفوظ ہوگی، اور اگر آپ نے مستقل بنیادوں پر اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا